بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جڑی کوئی چیزیں آپ کے سامنے روزانہ لا رہا ہوں۔ آج جس پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کربلا میں ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو جو محبت حسن و حسین سے تھی، یہ محبت کوئی انسان احادیث کے آئینے میں دیکھے تو اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ ظالموں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اپنے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے تھے ان کا دل دکھا دیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی زندگی کا ابتدائی حصہ دیکھا، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بشارات، ان کی جوانی کے باب میں، ان کی شہادت کے بارے میں آقا خود دے کر چلے گئے تھے، اور ان دونوں کی زندگیاں، مبارک زندگیاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی روحانی توجہ اور حفاظت میں تھیں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام جس دن شہید ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث کی روح سے خود کربلا میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خواب دیکھا مکہ میں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں شیشی ہے، آپ کے کپڑوں پر سر انور پر مٹی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی شہدت قتل الحسین آنفا، میں مقتل حسین سے آیا ہوں۔ یہ حدیث بحوالہ آگے کسی گفتگو میں آ جائے گی، مگر ابھی سر دست یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضور تو حسنین کریمین کا گرنا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کا دھوپ میں بیٹھنا اور سورج کی جو معمول کی حدت ہے، اس کی گرمی بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسنین کے لیے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حسنین کریمین کی پیاس کو میرے آقا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حسنین کریمین کے بارے میں یہ خوف کہ یہ گر جائیں گے، اس کے لیے کبھی میرے آقا نے سجدہ طویل کر دیا، کبھی اپنا ممبر چھوڑ دیا۔ آئیں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محبت کی حسنین کریمین سے، اور پھر امام حسین کی اس تکلیف، اس دکھ، اس درد نے مصطفیٰ کریم کو کتنی اذیت دی ہوگی، اور لعنت و اللہ کی کروڑوں بار ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے مصطفیٰ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا دیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ ایک حدیث پاک جس کو امام نسائی اور امام احمد دونوں نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی تو سجدہ بہت طویل کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے والد شداد کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ آقا دو جہاں نے کیوں اتنا طویل سجدہ کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حال کیا تھا، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چھوٹا بچہ جو ساتھ آئے تھے، امام حسین، ایک حدیث پاک میں کلیئر ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آئے تھے وہ حضور کی پیٹھ پشت مبارک پر بیٹھے تھے، وَهُوَ سَاجِدٌ، آقا سجدے میں تھے۔ کہتے ہیں فَرَجَعْتُ إِلَىٰ سُجُودِي، میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا کیا ہوا تھا، کوئی وحی آ گئی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو تم سوچ رہے ہو، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، معاملہ یہ ہوا تھا کہ میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، سبحان اللہ، اور فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ، مجھے برا لگا کہ میں جلدی کروں، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، یہاں تک کہ یہ اپنی حاجت، اپنا شوق پورا کر لے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان شہزادوں کا شوق پورا کرنے کا کتنا خیال تھا آقا کو۔ حضور علیہ السلام سے ایک حدیث پاک سنیں، ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کی تلاش میں گھر میں گئے تو بچے گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ عالم نے بتایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اپنے والد کے ساتھ، مولا علی شیر خدا کے ساتھ باہر کھیتوں میں ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینہ سے باہر کھیتوں میں گئے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہاں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور دونوں بچے بیٹھے کھیل رہے ہیں دھوپ کے اندر، اور ایک کوئی برتن ہے جس میں کھجوریں رکھی ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ آقا دونوں بچوں کے پاس بیٹھے، ان سے پیار کیا، ان سے کھیلے، اور جاتے ہوئے فرمانے لگے علی یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر،
علی میرے بیٹوں کو گرمی ہونے سے پہلے گھر واپس پہنچا دینا، گرمی ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر پہنچا دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا اتنا خیال تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاطر اپنا ممبر چھوڑ دیا۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، یہ دونوں شہزادے سامنے سے آئے اور صحابی کہتے ہیں کہ ان دونوں نے علیہما ثیابان احمران، سرخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، یمشیان و یاسران، چلتے تھے لڑکھڑاتے تھے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آقا ممبر سے نیچے اترے، تیزی سے جا کے ان بچوں کو اٹھا کے لایا، اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور فرمایا، سچ فرمایا رب ذوالجلال نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو جب دیکھا چلتے آ رہے تھے تو مجھے ڈر لگا کہ یہ گر پڑیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے فلم اصبر، مجھ سے رکا نہیں گیا، حتیٰ قطعت حدیثی ورفعتہما، میں نے اپنی بات کاٹی اور ان کو اٹھا کے میں لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا گرنا پسند نہیں تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے درمیان بیٹھے گھر سے، حضرت سید عالم کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، مسجد نبوی شریف کے، حضور علیہ السلام کو رونے کی آواز آئی۔ آقا وہاں سے اٹھے مسجد نبوی سے، اپنے گھر صحابہ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے اس کو چھوڑا، گھر میں گئے اور جا کر پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، فاطمہ بچے کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، آقا نہیں معلوم، آپس میں کھیلتے ہوئے رو پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ اپنی زندگی میں، حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ایک بار آقا نے ان شہزادوں کو روتا سنا تو حضور تیزی سے اٹھ کر چل پڑے، جب تھوڑا سا آگے گئے تو رونے کی آواز رک گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں وہاں پر حضور کے حدیث شریف میں، فقام فزعاً، حضور تھوڑا پریشان ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب آواز رک گئی آقا نیچے بیٹھ کے فرمایا، ان الولد لفتنۃ، اولاد آزمائش ہے، لقد قمت الیہما وما عاقل، میں ان دونوں کی طرف اٹھ کھڑا ہوا اور غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر ان کے رونے کی آواز سنی تو مجھ سے بیٹھا نہیں گیا۔ یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادوں کے ساتھ محبت۔ اور آخری بات ایک سن لے حدیث پاک، مروان مدینہ کا گورنر تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے اور مرض وصال میں تھے، بہت شدید بیمار تھے، آپ کے بچنے کی امید کوئی نہ رہی، مروان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اور ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بتاؤں آپ کو، بوڑھے تھے، عمر میں بڑے تھے، اور یہ صاحبزادے حسنین کریمین کبھی مدینہ کی گلیوں میں نظر آتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے، اپنے سر کا دوپٹہ، اپنے سر کا کپڑا، امامہ اتار لیتے اور امامہ اتار کے حسنین کریمین کے جوتے صاف کرتے، کبھی ان کے پاؤں کو صاف کرتے۔ اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو حسنین کریمین سے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ آ کے مروان نے کہا، یہ حدیث پاک اس کو امام طبرانی نے اپنی اسناد جیدہ کے ساتھ روایت کیا کہ مروان آ کے کہنے لگا کہ آپ کی کسی بات نے ہمیں تکلیف نہیں دی، آپ سے ہم خوش رہے جتنا عرصہ ہم اکٹھے رہے، لیکن آپ کی ایک بات بہت تکلیف دے تھی، اور وہ یہ کہ آپ حسنین سے اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ کے، بیماری میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس کی یہ بات سنی تو لیٹے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، مروان میں کیسے ان شہزادوں سے محبت نہ کروں؟ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ اور پھر اس کو ایک واقعہ سنایا، کہا مروان سنو ایک واقعہ، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ عالم اور حسنین کریمین بھی تھے۔ راستے میں ایک جگہ رکے تو اس رکنے کے درمیان، وقفے کے دوران جہاں ہم رکے ہوئے تھے، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سنی، ہما یبکیان وہما مع امہما، وہ رو رہے تھے اور ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رکا نہیں گیا، فاسرع السیر حتی اتاہما، حضور تیز تیز چلتے ہوئے
ان کے خیمے کے پاس چلے گئے اور آقا نے فرمایا فسمعتہ یقول، حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچوں کو پیاس لگی ہے اور خیمے میں پانی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم ایک ایک خیمے میں پانی کی تلاش میں گئے کہ میرے حسنین کو پیاس لگی ہے، کسی کے پاس پانی ہے؟ جب کہیں سے پانی نہ ملا تو حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے سینے سے لگایا، پہلے حسن کو پھر حسین سلام اللہ علیہما، دونوں کو اپنی زبان چوسوائی اور دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس کر پھر اس کے بعد خاموش ہوئے۔ اے مروان، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بچوں سے اتنی محبت کرتا دیکھا، کیسے ممکن ہے کہ ہم ان بچوں سے اس طرح محبت نہ کریں؟ ناظرین کرام، یہ جو کچھ کربلا میں ہوا رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوا، میرے آقا موجود تھے، حضور وہاں شہداء کا خون اکٹھا کر رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے حسین کے سارے دکھ دیکھے، اس کے بچوں کو شہید ہوتا دیکھا، اس کے بھتیجوں بھانجوں کو شہید ہوتا دیکھا، اس کے ہاتھوں میں اس کے معصوم بچے کا خون بہتا دیکھا، اس کے کندھوں پر اس کے جوان علی اکبر کی لاش دیکھی میرے مصطفیٰ کریم نے۔ اور حال یہ تھا، ایک طرف خیمے میں بیبیاں تھیں خواتین، اور باہر لاشوں کی ایک لائن قطار لمبی لگی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پہاڑ بنے میرے مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں کھڑے تھے۔ یقیناً حضور علیہ السلام نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور احادیث اس پر گواہ ہیں کہ یہ شہادت مشہود بن نبی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے یہ تیر چلتے حسین کی گردن پر خود دیکھے، آقا نے یہ گھوڑے دوڑتے امام حسین کے بدن اقدس پر خود دیکھے۔ یہ تکلیف کربلا میں فقط حسین کی نہیں تھی، گنبد خضرا میں ان ظالموں نے مصطفیٰ کریم کا دل دکھایا تھا، اور یقیناً یہ سارے لوگ لعنتی ہیں، اور آج بھی جو امام حسین کی شہادت پر دکھی نہیں ہے، جس کا دل یزید کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین کی محبت اور آپ کی غلامی اور آپ کا تعلق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔